السلام علیکم۔ ہم کہاں کے سچے تھے ناول ہے عمیر احمد کا، اور کہانی شروع ہوتی ہے اس طرح سے کہ ریسٹورنٹ میں اسود اور مشل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسود کہتا ہے کہ مشل، مجھے تمہاری یہ عادت بہت پسند ہے کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور تم اسٹریٹ فارورڈ ہو، جو تمہارے دل میں ہوتا ہے وہ تم منہ پہ بولتی ہو۔ مشیل یہ تعریف سن کر خوش ہوتی ہے، خوش ہونے کے بعد کہتی ہے کہ یہ تو میری زندگی کا حصہ ہے، پھر بھی تمہارے منہ سے سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہاں مشیل کو بہت حسین اور خوبصورت بتایا گیا ہے، اور مہرین کو کم رنگ والی، اور اس کے نقش و نگار بھی اتنے خوبصورت نہیں ہیں۔ خیر، اسود کہتا ہے کہ یہ بھی تمہاری اچھی عادت ہے کہ تم باتیں سن کر بھی اپنے اندر تعریفوں کا مجمع اکٹھا نہیں کرتی۔ مشیل کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں جھوٹ بولنے والے سے نفرت ہے اور تم سچ بولنے والے سے بہت محبت کرتے ہو۔ دونوں کی آپس میں یہ بات چلتی ہے کہ اسود کہتا ہے کہ مہرین کیسی ہے؟ مشیل کہتی ہے مہرین ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے۔ پھر مشیل کہتی ہے کہ میں یونیورسٹی کی ڈائجسٹ ایڈمنسٹر بھی بن گئی ہوں، اور میں نے بہت ساری سرگرمیوں میں حصہ بھی لیا ہوا ہے جس میں مجھے اہمیت ملتی ہے۔ اسود کہتا ہے تم اتنی ساری چیزیں کیسے سنبھال لیتی ہو، ہر چیز کو مینیج کرتی ہو، اس کے علاوہ اپنے آپ کو بھی اتنے اچھے طریقے سے رکھتی ہو۔ مشیل کرتی ہے کہ تھوڑا سی مشکلات آتی ہیں لیکن میں سب فیس کرتی ہوں اور پھر ان سب کو مینیج بھی کر کے چلتی ہوں۔ پھر اسود جب گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مہرین اس کے گھر آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اسود کی صرف امی ہوتی ہیں، ابو کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے۔ اسود ایک مہینے کے لیے انگلینڈ سے یہاں پہ آتا ہے اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ جب مہرین کو اپنے گھر پہ دیکھتا ہے تو خوش ہو کے اس کے پاس بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کیسی ہو؟ مہرین بے مروتی سے جواب دیتی ہے، کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، ایسے جواب دیتی ہے جیسے اس کو اس سے بات نہیں کرنی ہوتی ہے۔ اسود مہرین سے کہتا ہے کہ تم اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہو، تم کسی سرگرمیوں میں حصہ بھی نہیں لیتی ہو۔ مشیل کو دیکھو، وہ کتنی سرگرمیوں میں حصہ لی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کو اتنے اچھے طریقے سے چلا بھی رہی ہے، ہر ملنے والوں سے اتنے اچھے طریقے سے بات بھی کرتی ہے۔ مہرین کہتی ہے کہ میں مشیل نہیں ہوں۔ اس میں اسود کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم مشیل ہو بھی نہیں سکتی۔ مہرین کہتی ہے کہ مجھے مشیل بننا بھی نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ وہ اپنی بے عزتی سہ نہیں سکتا، اس لیے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ مہرین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بچپن میں جب میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا تو وہ بہت اچھی ہوتی تھی۔ اب وہ بچپن کا سوچنے لگتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مہرین جب چھوٹی تھی تو اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ مہرین ہمیشہ ڈری ڈری اور چپ چپ رہتی تھی۔ مہرین کے ساتھ میں آ کے کھیلتا تھا، اس کو کھیل سکھاتا تھا تاکہ اس کے اندر کی محرومیاں چلی جائیں۔ اس کی امی کی بھی شادی ہو گئی کچھ عرصے بعد۔ جب اس کے ابو کا انتقال ہوا تو وہ بالکل ہی اپنے نانی کے پاس اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کا یہ خیال کر کے مہرین کو وہ زیادہ امپورٹنس دیتا تھا۔ مہرین بھی اس سے بہت اچھی طریقے سے بات کرتی تھی، دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ پھر اس کو میٹرک کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے لنڈن جانا پڑا اور وہاں جا کے وہ پڑھنے لگا۔ جب اگلی چھٹی میں وہ واپس آیا تو مہرین اس سے نہیں ملی، وہ پھر مشیل سے باتیں کرنے لگا۔ مشیل بھی اس کی کزن تھی، مشیل اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ مشیل جب اس سے باتیں کرنے لگی تو دونوں میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور پھر اگلی چھٹیوں میں جب آیا تو مشیل نے بتایا کہ مہرین بہت روڈ ہو چکی ہے اور صحیح سے کسی سے بھی بات نہیں کرتی ہے، اسے کوئی بھی سوال پوچھو تو وہ الٹا ہی جواب دیتی ہے، لیکن پھر بھی وہ مہرین کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مہرین بہت پسند ہے کیونکہ اس کا بچپنا اتنا اچھے طریقے سے نہیں گزرا اور مجھے اس سے بہت محبت ہے اور وہ بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے لگتا ہے کچھ وقت کے لیے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ اسود بہت خوش ہوتا ہے کہ مشیل جو ہے وہ ایک بہت اچھی اور نرم دل کی مالک ہے۔ مشیل کو وہ باتیں کرتے کرتے پسند کرنے لگ گیا تھا۔ مشیل اور اسود کے درمیان آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرنے لگے تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان سے مہرین پتہ نہیں کیسے باتوں میں ہمیشہ آ جایا کرتی تھی، اور جب بھی مہرین کی باتیں ہوتی تھی مشیل ہمیشہ یہی بتاتی تھی کہ مہرین صحیح نہیں ہے، مہرین کو کچھ ہو گیا ہے شاید، اور مہرین سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہے کسی سے بھی، لیکن پھر بھی وہ مشیل کی تعریف بھی کرتی تھی تاکہ اسود کو کہیں یہ نہ لگے کہ مہرین کی برائی کر رہی ہے وہ۔ یہ سب باتیں سوچتے سوچتے اس کے کمرے میں نوک کیا جاتا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی امی کہتی ہیں کہ مہرین کو گھر ڈراپ کر کے آ جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ مہرین اکثر اپنے خالہ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ اسود کی امی مہرین کی خالہ تھی۔
جب وہ اس کو گھر پہ ڈراپ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو مہرین کہتی ہے کہ مجھے گاڑی کے پیچھے بیٹھنا ہے، یعنی کہ فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھنا۔ مہرین کی خالہ یعنی کہ اسود کی امی کہتی ہیں کہ تم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھو۔ وہ اپنی خالہ کی بات مانتی ہے اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ راستے میں اسود مہرین سے کہتا ہے کہ تم کو جب پیچھے بیٹھنا تھا تو تمہیں اپنے فیصلے پہ کھڑے رہنا چاہیے تھا، تمہیں پیچھے ہی بیٹھنا چاہیے تھا، کسی کی سن کر اپنی فیصلے کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر مہرین کوئی جواب نہیں دیتی اور خاموش رہتی ہے۔ اسی طرح وہ کچھ باتیں کرتا ہے لیکن مہرین کوئی جواب نہیں دیتی۔ اس پر اسود سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس سے باتیں ہی نہیں کرنا چاہتی۔ گھر آنے کے بعد مہرین گاڑی سے اتر کر اسود کا شکریہ ادا کرتی ہے اور چپ چاپ گھر کے اندر چلے جاتی ہے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کے واپس جانے لگتا ہے تو مشل آ جاتی ہے اور مشل آنے کے بعد کہتی ہے کہ آج کا لنچ تم نے کرایا تھا اور ڈنر اب تم میرے گھر کرو گے۔ وہ زبردستی مشل اپنے گھر لے جاتی ہے اسود کو۔ مشل اپنی دادی یعنی کہ اسود کی نانی سے ملوانے کے لیے ان کے کمرے میں جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ کمرے میں پہنچتے ہیں وہاں مہرین آلریڈی کھڑی ہوتی ہے۔ مہرین ان دونوں کو دیکھ کر چلی جاتی ہے۔ پھر مشل کہتی ہے کہ تم دادی سے باتیں کرو، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کر کے آتی ہوں۔ اسود اپنی نانی سے باتیں کرتے کرتے اسود سے نانی کہتی ہیں کہ مشل کا تو بہت رشتہ آ رہا ہے لیکن مہرین کا کوئی رشتہ نہیں آتا۔ اکا دکا رشتہ میں نے بہت مشکل سے ڈھونڈا تھا لیکن مہرین نے اسے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ مہرین بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہے، کسی کی بھی نہیں سنتی، بس اپنے دل کی کرتی ہے۔ اسود تھوڑا پریشان ہوتا ہے مہرین کے حوالے سے، پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ مشل کے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں۔ مشل ماموں اور ممانی کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کے ماں باپ اتنے جلدی اس کی شادی کرنا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی مشل کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ خیر وہ کھانا کھاتا ہے اور پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ واپس انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ انگلینڈ میں وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کا ٹرانسفر جو ہے پاکستان میں ہو جائے تاکہ وہ اپنی امی کے پاس آ جائے۔ اچانک کچھ مہینوں میں اس کا ٹرانسفر پاکستان ہو جاتا ہے۔ اس کا ٹرانسفر کراچی میں ہوتا ہے اور وہ کراچی میں ہی رہ کر اپنے آفس کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی بہت جلد کوشش ہوتی ہے کہ وہ کراچی میں ایک مستقل گھر لے لے تاکہ وہاں پہ رہے اپنی امی کو بلا کے۔ اس کی امی اور اس کا پورا خاندان لاہور میں ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن اسود کی امی کا فون آتا ہے اور وہ اسود سے کہتی ہیں میں تمہارے لیے مہرین کا ہاتھ مانگ رہی ہوں۔ یہ سن کر اسود بہت شوق لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میں مہرین سے شادی کروں۔ تو اس کی امی کہتی ہیں تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میری تو بچپن سے خواہش تھی کہ مہرین تمہاری دلہن بنے، کیونکہ مہرین نے بچپن میں بہت سی محرومیاں دیکھی ہیں اور میری خواہش تھی کہ اب اس کی نصیب بہت اچھا ہو تاکہ وہ ہمارے گھر آئے اور ہم دونوں اس کا مل کر بہت اچھے سے خیال رکھیں۔ یہ سن کر اسود کہتا ہے کہ میرے بنا کسی اور لڑکی سے اس کی شادی کر دیں تاکہ اس کا نصیب اچھا ہو۔ میرے ساتھ شادی کر کے اس کا نصیب اچھا نہیں ہوگا کیونکہ میں مہرین کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میں اس کو خوش رکھ سکوں گا۔ یہ سن کر اس کے امی بہت غصہ ہوتی ہیں اور کہتی ہیں آج سے میرا اور تمہارا تعلق ختم، اور فون بند کر دیتی ہیں۔ دوبارہ فون ملانے کے بعد اس کی امی فون نہیں اٹھاتی۔ پھر وہ اگلے دن لاہور آ جاتا ہے اپنی امی کے پاس۔ امی کے پاس آتا ہے اور ان دونوں کی بہت لڑائی ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ میں صرف تمہاری شادی مہرین سے کروں گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مشل کو پسند کیا ہے۔ اس کی امی پہلے تو یہ سن کر حیران رہ جاتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں ایسا ممکن نہیں ہے، میں تمہاری شادی مہرین سے ہی کروں گی۔ اگر تمہیں نہیں کرنی تو تم جا کے مشل سے شادی کر لو، لیکن آج کے بعد میرا اور تمہارا تعلق ختم۔ اس کے بعد وہ غصے میں لاہور سے کراچی آ جاتا ہے۔ کراچی آنے کے بعد 2-3 دن تک وہ اپنی امی کو فون نہیں کرتا۔ پھر اچانک اس کے ماموں کی کال آتی ہے اور ماموں کہتے ہیں کہ تمہاری امی کو اٹیک آیا ہے، ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ یہ سنتے ہی بہت رونے لگتا ہے اور لاہور کے ٹکٹ کٹاتا ہے اور واپس لاہور آ جاتا ہے اپنی امی کے پاس۔ اور ہاسپٹل میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ مہرین بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ مہرین کو دیکھ کر اس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے سب اس کی وجہ سے ہوا اور یہ کتنے پرسکون انداز میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ مہرین سے کچھ کہتا نہیں ہے۔ یہاں مشل کو وہ ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ مشل سن کر بہت روتی ہے اور کہتی ہے تم میرا ساتھ مت چھوڑنا، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ اور وہ اس مشل کو سمجھاتا رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، میں اپنی امی کو منا لوں گا۔